جب سے یہ حکومت آئی ہے ہمیں بہت سے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، بہت سے بحران ہیں، اور ایک اگر ہم پچھلی حکومت پہ ڈالیں گے یہ پچھلی حکومت کا سارا گند ہے اور ہم اس کو ٹالے چیز سے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے، بلکہ ایک اچھی حکومت ہوتی ہے جو چیلنجز قبول کرے اور ملک کو چیلنجز سے نکالے. تو انشاءاللہ یہ حکومت اپنی کولیجن پارٹنر کے ساتھ مل کر اس ملک کو بحران سے نکالے گی. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس ملک کو بحران سے نکالیں، اور اس میں ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ہمارا پہلے بھی جب بھی پاکستان پر مشکل وقت ہے انٹرنیشنل کمیونٹی جو پاکستان کی رہتی ہے فارن کنٹریز میں، ان نے ہمیشہ سپورٹ کیا. اور آپ تو پاکستان کی جو ہمارے یہاں پر کمیونٹی ہے وہ تو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں یہاں پہ. پاکستان کا جو امیج جو کہ خاص پروپیگنڈا کے ذریعے خراب کیا جا رہا ہے وہ امیج آپ لوگ یہاں پر بہتر کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کے ذریعے ہم اس چیز کو یہاں پر ٹھیک کر سکتے ہیں، اور یہ آپ لوگوں پر بھی ذمہ داری ہے کہ اس امیج کو آپ یہاں پر ٹھیک کریں. دوسری پارلیمنٹ آپ کے سامنے ہے. جب سے پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پرائم منسٹر جو یونینیمسلی الیکٹ ہوا، تمام پارلیمنٹ نے، تمام پوری نیشنل اسمبلی نے، بلکہ آپ کہیں گے 16-17 کروڑ عوام جو ہماری ان پر اعتماد کیا. یونینیمسلی ہم نے پرائم منسٹر کو الیکٹ کیا، پہلی دفعہ ہم نے خاتون اسپیکر کو الیکٹ کیا. پھر اس کے بعد آپ پارلیمنٹ میں دیکھیں فار دی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری ہم نے 12 اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں وہ ان کی چیئرمین ہم نے اپوزیشن کو دی. اور سب سے امپورٹنٹ کمیٹی جو تھی وہ ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، جو کہ حکومت کے احتساب کرتی ہے، وہ ہم نے اپوزیشن لیڈر کو اس کا چیئرمین بنایا تاکہ وہ اس حکومت کا پارلیمنٹ میں رہ کر اس حکومت کا احتساب بتائے. یہ دیکھیں جی، اگر ہم یہ دیکھیں کہ پہلے تو سب سے پہلے تو ہم پاکستان کے متعلق بات کریں گے، فرسٹ پرائورٹی پاکستان. اور جہاں تک ہم کہیں کہ عوام کا اس میں اعتماد ہے یا نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ نے یونینیمسلی قرارداد پاس کی اور انہوں نے کہا کہ آپریشن ہونا چاہیے، آل پارٹیز کانفرنس یونینیمسلی قرارداد پاس کی آپریشن ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لوگوں کی نمائندگی ہے اور ملٹری کو ہم نے کہا کہ وہاں پر آپریشن کرے. کیونکہ اس سے زیادہ اگر ہم وہاں پر ابھی، کیونکہ ہم نے وہاں پر امن معاہدہ کیا صوبائی حکومت کے کہنے پر اور امن معاہدہ نہ چل سکا، اس کے بعد وفاقی حکومت کے پاس اور راستہ نہیں تھا سوائے ملٹری آپریشن. اگر وہ نہ کرتے تو صورتحال بہت زیادہ بگڑ سکتی. اور پاکستان کی صورت کے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے میں اس میں امریکہ کوئی نہ، پاکستان کی لا اینڈ آرڈر پاکستان کی حکومت ہی کنٹرول کر رہی ہے، امریکہ نہیں ہے کنٹرول کرنے کے لیے. پاکستان کی حکومت کو یہ ایک ٹاسک تھا، ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو کہ ہم نے آرمی کو دیا، اور وہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد اس کو. اور اب دیکھیں کہ وہ ریئیکشن آپ کے سامنے کہ آج لاہور میں جو واقعہ پیش آئے، کل جو واقعہ پیش آئے، اسی کا آپ کا ریئیکشن ہے جو ہم نے دیکھیے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اعتماد ہمیں حاصل ہے، اس پارلیمنٹ کو حاصل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی آپریشن جو ہے نا کامیابی سے کمپلیٹ کریں. کیونکہ جو فنڈ باہر سے آ رہے ہیں جو پاکستان کی حکومت کرے، اب آپ دیکھیں کہ 15 لاکھ لوگوں کو کھانا فراہم کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. آپ خود سمجھیں کہ اس شہر میں اگر آپ کے پاس 15 لاکھ لوگ آ جائے تو آپ کیسے اس کو ہینڈل کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر پوری اس کے اوپر کام کر رہی ہے، این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں. لیکن یہ دیکھا جائے کہ این جی اوز یا فورن کمیونٹی جو ہمیں ہیلپ کر رہی ہے، یا فورن ڈونرز جو ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں، یا پاکستان کی حکومت ہیلپ کر رہی ہے، کتنا انہوں نے ہیلپ کیا اور کتنا خرچ ہوا، اس کے اوپر بالکل ٹرانسپیرنسی ہوگی. ہم ایک پارلیمنٹری کمیٹی ہم اس کے اوپر قائم کر رہے ہیں اور وہ اس کو چیک کرے کہ آیا یہ پراپرلی خرچ ہوئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبہ سرحد تو پچھلے کئی سالوں سے اس وار میں گھسی ہوئی ہے، بلکہ ہمارا جو ٹرائبل ایریا ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ صوبہ سرحد کی باؤنڈری پہ یا ہمارے نیبرنگ کنٹری میں اس وقت سپر پاور آئی ہوئی ہے اور مختلف فورسز بھی آئی ہوئی ہیں. اور جہاں تک صوبہ سرحد کے جو فاٹک کا تعلق ہے، جہاں پہ ہماری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں بیرونی حال بالکل وجہ سے. اگر آپ دیکھیں تو ان لوگوں کو یہ اسلحہ کہاں سے مل رہا ہے، ہم تو یہی ان فورن کنٹریز کو ہم یہ کہتے ہیں، نیٹو فورس کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو انویسٹیگیشن کریں، ان کو یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، ان کو یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے، ان کو یہ ویل اکوپڈ ہے اتنے زیادہ، ان کو کون یہ چیز مہیا کر رہے ہیں. اس چیز کو پہلے انویسٹیگیٹ کریں کہ کہاں سے آ رہا ہے، تو پھر آپ اس سب چیز کا جو ہے نا آرام نکال سکتے ہیں. میرے خیال میں کہ پرائم منسٹر نے کلیئرلی پارلیمنٹ میں اس کے اوپر ڈیبیٹ کی، جب اس نے ڈیبیٹ اپون کی سچویشن پہ ہمارے مور دین لاسٹ ڈے مجھے کنفرم نہیں، لیکن جب میں پارلیمنٹ، کیونکہ میں پریزیڈنٹ صاحب ادھر تھے، ہماری اسپیکر جو تھی ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھی، آئی واز چیئرنگ سیشن، اور میری موجودگی میں تقریباً 50 ممبران پارلیمنٹ نے وہاں پر اوپنلی ڈیبیٹ کی اس کے اوپر سچویشن پر. اور ابھی بھی جب بھی پرائم منسٹر یا آپ دیکھیں گے جب پرائم منسٹر نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تو صرف سچویشن تھی اس میں. ٹھیک ہے کچھ پولیٹیکل پارٹیز کا اس میں شاید اختلاف بھی ہو، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب وہ آئے میڈیا پہ تو تمام ایک کانسنسس ڈیولپ کیا اور وہ آئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب پولیٹیکل پارٹیز کو کوئی ذمہ داری ہے کہ وہ سچویشن کے اوپر
بولیں اور وہ بولتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے, کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹی سے پارلیمانی ہیڈ اس پر اسپیچ کی, تمام ممبران کو فلور اوپن اور تمام ممبران نے اس کے اوپر میرے خیال پورے طریقے سے اس کے اوپر بحث کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کافی پہلے میں پتہ ہے کہ وہاں پر فارنرز موجود ہیں, فاٹا میں بھی فارنرز تھے, ازبیکس تھے کافی, جو مسلمانوں کی بات غیر مسلم maybe I'm not aware of because I'm out of the country from last 15 days, so I'll check it. But the thing is کہ جو بھی ہیں میرے خیال میں حکومت کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کون کون سے کنٹریز کے انہوں نے لوگوں کو وہاں پر مارے گئے ہیں یا پکڑے گئے ہیں, تو میرے خیال میں ان کو میڈیا پہ لانا چاہیے اور ورلڈ کو بتانا چاہیے کہ کون کون سی کنٹریز کے لوگ وہاں پر موجود ہیں. اگر جو بھی پکڑا جائے تو کہتے ہیں پاکستانی. اب یا داڑھی چھوڑنا یا صوبہ سرحد کا یا پٹھان ہونا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ طالبان ہیں. تو جدھر بھی میرے خیال میں داڑھی ہوتی ہے یا پٹھان ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ طالبان اور کیا استعمال ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ایک میسیج ہے ورلڈ کو. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی حکومت کو بھی ہم یہ جا کے ہم اس کے اوپر وہ کریں گے کہ جو بھی لوگ ملوث ہیں یا جو لوگ مارے گئے ہیں یا پکڑے گئے ان کو میڈیا پہ لایا جائے اور بتایا جائے کہ وہ کون. آپ کے پاس ہے نمبر 1. تو اس میں بھی لوگ بہت زیادہ کنسرن تھا کہ جی پارلیمنٹ کا سیشن 2 دن بعد بلایا گیا آرمی ایکشن, لیکن وہ اتنا کوئک تھا اس کے اوپر جب یہ ڈیسائیڈ کر رہے کہ آرمی ایکشن کر رہے ہیں تو پرائم منسٹر نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پارلیمانی ہیڈس کو چیف کو آن بورڈ کیا. انہوں نے خود کالس کی جو کہ پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر کے اوپر کی, ان کو آن بورڈ لیا اور انہوں نے ان کو جب گرین سگنل دیا اس کے بعد انہیں آپریشن کی, اس کے بعد انہیں پارلیمنٹ کا اجلاس کال کیا. تو اور میرے خیال میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کیا. تو یہ فیصلہ بھی حکومت اور فوج مل کر ایک یہ فیصلہ کرے گی آرمی وہاں سے کب ایگزٹ کرے, کیونکہ آرمی بھی چاہتی ہے کہ وہ جلد از جلد یہ آپریشن کمپلیٹ کرے اور واپس چلیے اور ان جو لوگ ہیں یا جو ہمارے لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان کو ایک کنٹرول دے. تو کافی پختون ہمارے سیٹلڈ ہیں, کراچی میں بھی سیٹلڈ ہیں, ان کا اپنے کنسرن میں دیکھیں ہمارے پاس مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اتحاد کولیجن پارٹنرز ہیں. جب ہم یہ بل پارلیمنٹ میں جب پیش کر رہے تھے فار جو ہمارا معاہدہ ہو رہا تھا سواد معاہدہ, اس میں ایم پی ایم کو کنسرن تھا اور انہوں نے اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا, لیکن انہوں نے اپوز نہیں کیا بلکہ وہ انہوں نے اس حصہ نہیں لیا. تو ان کا اپنے کنسرن ہے, ان کے ساتھ ہم بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں پنجاب گورنمنٹ کو بھی کریڈٹ دوں گا کہ جنہوں نے ویلکم کیا ہے کہ جتنے بھی وہ پنجاب میں آنا چاہتے ہیں ان کو ویلکم کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم صوبہ سرحد کے لوگ, صوبہ سرحد کی حکومت کیپیبل ہے جو مہاجرین کو وہاں پر اپنے علاقوں میں رکھ سکیں. میں جو صورتحال ہے 1.5 ملین لوگ جو وہاں پر آئے ہیں, ہمارے دروازے سب کے لیے اوپر کھلے ہیں کہ وہ آئیں ان لوگوں کی امداد کریں. اور جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ جو بھی آتی ہے, جو بھی این جی اوز آتی ہیں, جو لوگ بھی آتے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہاں پر آئیں. جو جماعتیں بھی وہاں پر کام کرتی ہیں, ان کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے, زلزلہ نے بھی کافی امداد کی اور جنہوں نے بھی کی ان کو کریڈٹ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کرے وہ کریڈٹ ہے. لیکن جو القاعدہ یا طالبان کی بات کریں ان کی وجہ سے تو وہ نقل مکانی کر کے آئے ہیں, تو ادھر کیسے ان کی ہیلپ کریں, ان کی وجہ سے تو وہ ادھر آئے ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو آج نقل مکانی کر کے نہ آتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ہیلپ نہیں کر سکتے, انہوں نے جتنا کرا تو ان کے ساتھ کر لیا, ایک ان لوگوں کو بیکار کر دیا ہے. اور جس صورتحال سے وہ گزر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بری ہے. اور مطلب ہے کہ انسان کے رہنے کے وہ نہیں, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ بھی تھے, شریف لوگ, عزت دار لوگ کہ جو مشکل مطلب ہے کہ وہاں سے مجبوری کے تحت نقل مکانی کرتے ہیں, وہ بھی ٹینشن میں رہے ہیں. آپ کو دیکھیں کیونکہ آپ ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں قومی اسمبلی کے, تو آپ کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے. پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ یونانیمسلی ایک ریزولوشن پاس کی کہ ڈرونز اٹیک اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور امریکہ کو یہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن وہ ڈرونز اٹیک جاری ہے. تو میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بینگ کسٹوڈین آف دا ہاؤس, اس ہاؤس نے جو پاکستان کے عوام کی نمائندہ ہے, ایک بات کہی لیکن اس پر اس کی بار بار وائلیشن ہو رہی ہے. تو واٹ آر یور پرسنل تھاٹس آن دس سچویشن؟ دیکھیے جیسے ہم سپرمیسی آف پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم پارلیمنٹ میں ریزولوشنز لاتے ہیں, ہم حکومت کو ہم ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ اس کے اوپر حکومت عمل درآمد کرے. اور بھی مختلف ریزولوشنز ہم نے پاس کی, جیسے کہ ہم سی او ڈی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو حکومت کو چاہیے, کیونکہ ایز اے اسپوکس آف حکومت تو میں نہیں بول سکتا کہ ہم کسٹوڈین ہیں. حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر وہ عمل درآمد کروائے, کیونکہ ابھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کا میرے خیال میں ایک تفصیلی دورہ یہاں پر ہوا ہے, اور یہ حکومت کو چاہیے, پرائم منسٹر اور اس کی ٹیم کو چاہیے کہ وہ یہ چیز امپلیمنٹ کروائے. اور ہم تو ہر جگہ, کیونکہ زیادہ سفر تو ہم صوبہ سرحد کے لوگ, کیونکہ میں تعلق صوبہ سرحد سے اور فاٹا سے, ہم لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم سفر کرتے ہیں. جب وزیرستان میں ڈرون اٹیک ہوتے ہیں تو لوگ نقل مکانی کر کے ڈی خان اور دونوں جب جاتے ہیں, تو ہم وہاں پر سفر ہو رہے ہیں.